آخر میں کوئی میسیج دینا چاہیے نوجوان وکلا کو، اسپیشلی جو لامکمل کر کے آ چکے ہیں، مارکیٹ میں جا رہے ہیں، کس طرح اپنے اگلے 5 سال کو پلان کریں کہ جس میں وہ جوڈیشری کی طرف بھی جا سکتے ہیں، جس میں وہ کچھ CSS PMS کی ایگزام بھی دے سکتے ہیں، وہ مطلب کیا پہلے 5 سال میں وہ کیا کریں کہ وہ ایک اچھے لائر بن جائیں اور یا اس فیلڈ میں آگے جا سکیں؟ اس میں دیکھیں محسن صاحب، یہ سنگل ایڈوائز نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمیشہ مجھے بھی پاکستان کے سسٹم سے اعتراض یہی رہا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک ہاتھی، ایک شیر، ایک مچھلی ہے اور ایک پرندہ ہے، یا سب کو تیراکی سکھانے لگ جاتے ہیں یا سب کو ہوا میں اڑنا سکھانے لگ جاتے ہیں۔ تو یہی آپ لا کے اندر بھی یہی ہے کہ لا کی فیلڈ میں آنے والا ہر ایک شخص، اس کو آپ ایک سنگل سجیشن نہیں دے سکتے، سجیشن ہے اس کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے۔ جب آپ لا کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں یہ ڈفرینٹ ایج گروپ سے ہوتے ہیں، 22 سال سے لے کر 70 سال تک، بلکہ ایون لاسٹ کچھ دنوں میں ایک 82 سالہ بزرگ نے بھی LLB کیا، اور ایک جنرل جو ویریئنس آف ایج ہے وہ آپ کو 22 سال سے 50 اور 60 سال، بہت زیادہ، کیونکہ اکثر لوگ اپنے جو سروس ہے اس کے ٹینیور کے لاسٹ کچھ ایئرز میں LLB کمپلیٹ کر لیتے ہیں، تو اس لیے جو آپ کی سجیشنز ہیں وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں۔ اگر میں اس کو سمپل کروں، اگر کوئی ایسا شخص جس کا بیک گراؤنڈ جو فیملی میں لائرز کی صورت میں ہے، یعنی کہ اس کا فادر، سسٹر یا بردر اگر لائر ہے، تو اس کو پریکٹس کو ہی پریفر کرنا چاہیے اگر وہ ایک اچھا چیمبر چلا رہے ہیں۔ تو اگر اس سے ہٹ کر ہے تو جو اسٹوڈنٹس پرٹیکولرلی لیس دین 30 ایئرز میں اپنا LLB کمپلیٹ کرتے ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ جو اگلے 5 سال ہیں اس میں وہ جو جاب ہے اس کی طرف، اور جتنی اس وقت اگر آپ کہہ لیں کہ جاب اپرچونٹی لا کی فیلڈ میں ہے پاکستان میں اور کسی فیلڈ میں نہیں، کیا بات؟ اس کا ریزن کرنٹ میں اگر آپ کو بتا دوں 154 پوسٹ اس وقت پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی وہ ابھی پینڈنگ پڑی ہے، لا آفیسر کی 5 پوسٹ پینڈنگ پڑی ہیں، 2 دن پہلے لیگل انسپیکٹر کی 390 پوسٹ آئی ہیں، وہ بھی تک پینڈنگ ہے جس میں اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ کل ہی ایڈیشنل سیشن جج کی پوسٹ اناؤنس ہو چکی ہے، سول جج کی جو پوسٹ ہے وہ سال میں 2 بار اناؤنس ہو رہی ہے، اسسٹنٹ جو آپ کا ڈسٹرکٹ اٹارنی، ADPP، اور اس میں جو سب سے بڑی 2 باتیں میں ہمیشہ لا کی فیلڈ والے لوگوں کو کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گورنمنٹ جاب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ LLB کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ واحد پروفیشن ہے کہ جس میں گورنمنٹ جاب کے لیے there is no age limit۔ کیا بات؟ آپ CSS کرتے ہیں، PMS کرتے ہیں، 30 ایئرس کے بعد کٹ، اب آپ آگے نہیں جا سکتے، آپ LLB کر لیتے ہیں۔ LLB کے بعد انیشلی جب تک آپ کا لائسنس نہیں ہے تو آپ کے پاس ڈیفرنٹ انسپیکٹر کی پوسٹ آ جاتی ہے۔ جب آپ لائسنس لیتے ہیں تو اس میں اگلی اپرچونٹیز جوڈیشری، ADPP، یہ آپ کا جو سینیریو ہے یہ 35 ایئرس تک چلتا ہے۔ اب باقی جگہ پر 35 کے بعد ٹوٹل کیا لگ گیا؟ بین لگ گیا، آپ نے لا کیا ہوا ہے۔ اب جب کل ایڈیشنل کی پوسٹ آئی ہے وہ 35 سے 45 ایئرس ہے، ایک نیا مرحلہ آپ کا سٹارٹ ہو گیا۔ DDPP آئے گی، DPG آئے گی 45 ایئرس، اور جب آپ پھر 40 پلس میں چلے جاتے ہیں تو آپ کی جتنی پوسٹ آتی ہیں لا میں وہاں پر there is no maximum limit but there is minimum age limit۔ کیا بات؟ ہائی کورٹ کے لیے کم از کم 40 سال ہونا چاہیے، جو آپ کا DPG ہے جس میں کم از کم آپ 40 سال آپ کی ایج ہونی چاہیے کم از کم، تو مطلب اینڈ تک آپ کے پاس جاب اپرچونٹی، پہلی بات۔ اور اس پروفیشن کی ایک سب سے جو بڑی خوبصورتی ہے، سب سے بڑی خوبصورتی جو میں اس میں کہوں گا وہ یہ ہے، اگر آج کوئی شخص اسسٹنٹ کمشنر لگ جاتا ہے اور آپ وہ جاتا ہے جناب کوئی چھوٹے سے علاقے کی بات قصور میں چلا جاتا ہے، وہ قصور کو پیرس بنا دیتا ہے، اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے، ہر چیز بہترین، کیا آپ اس کو کل چیف سیکرٹری لگا دیں گے؟ یا اس کو اپنے 30 سال کا سروس کا ٹینیور پورا ہی کرنا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے، وہ پورا کرے گا۔ ایک لیفٹیننٹ صاحب آتے ہیں جی، کشمیر آزاد کرا دیتے ہیں، لگائیں گے آرمی چیف ان کو یا سروس پوری کرنی پڑے گی؟ پوری کرنی پڑے گی۔ اور وہ واحد پروفیشن جہاں پہ آپ کو کالے بال والے سفید بالوں والوں کے ساتھ اور ان سے آگے کھڑے نظر آئیں گے، وہ یہ لیگل پروفیشن ہے۔ آپ ہائی کورٹ کے وکیل بنے، آپ کی ایک اچھی بحث آپ کو اگلے ہی دن ٹاپ وکلا میں کھڑا کر دے گی، اور یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک 35-50 سال کے ایکسپیرینس لائر کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا کمپٹیشن کر سکتے ہیں if you have the knowledge۔ یہ ایج بیریئر سے آزاد ہے، یہ آپ کو کسی قسم کا اس میں یہ نہیں ہے کہ پروگرس کرنے کے لیے آپ نے وہ ایج کے فیزز پاس کرنے ہیں۔ آپ بغیر ایج کا فیز پاس کیے ہوئے آج بھی آپ جائیں
تو آپ کو عدالتوں میں بہت سے ینگ لائرز، بہت سے ایکسپیرینسڈ لائرز سے بہتر پوزیشن میں نظر آئیں گے، اور وہ ان کا ہارڈ ورک وہاں پہ بول رہا ہوتا ہے. تو جب آپ یہ چیزیں سمجھ جائیں گے تو معاملات آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. اور میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اس وقت اگر چند ایک پروفیشنز جو بہت اچھے ہیں، ایک کے بارے میں آپ جانتے ہیں اور دوسرا وکالت کا پیشہ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے نہ صرف آپ کی جاب سیکیورٹی، کیونکہ اس میں آپ کا یہ نہیں ہے کہ آپ کو جاب چاہیے، جاب مل جاتی ہے تو اچھی بات. کل میرے پاس بچے آئے، انہوں نے یہی چیز پوچھی کہ جی آپ بتائیں، تو میں نے ان کو کہا کہ یار میں ایک کہانی سناؤں گا چھوٹی سی جو آپ لوگوں نے سنی ہوگی، کہ ایک بزرگ تھا، جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس کی جو اولاد ہے وہ اس کے پاس آئی، تو بزرگ نے کہا کہ بیٹا میں نے اپنی جوانی میں نا اتنا سونا تھا جو فلاں جگہ پہ رکھ کے میں بھول گیا اپنی زمینوں میں، تو اب میرے مرنے کے بعد آپ جا کر زمین میں سے اس کو تلاش کر لینا، مجھے جگہ نہیں یاد، وہ ہماری فلاں جو بنجر زمینیں ہیں وہاں پہ میں نے کہیں دفنایا تھا. بابا جی کا انتقال ہوا، بچے گئے بنجر زمینوں میں، انہوں نے ادھر ہل چلا ادھر ہل چلا، 2 مہینے لگا دیے، ساری زمین کھود ڈالی، سونا نہ تھا نہ ملنا تھا. کسی سیانے نے کہا کہ یار ایسا کرو، اس میں کوئی کھاد بیج ڈال دو، ہو سکتا ہے فصل ہو جائے. اور جب کھاد بیج ڈالا، فصل ہوئی، تو اس کے بعد ان کو سمجھ آئی کہ ابا جی اس سونے کی بات کر رہے تھے. تو میرے پاس جب بھی کوئی بچہ تیاری کے لیے آتا ہے جوڈیشری کی کسی بھی چیز کے لیے، میں کہتا ہوں ظالمو یہ حل ہے، یہ حل چلاؤ، اور اس حل میں جس نے تم نے پریکٹس کا بیج بو دیا کیا اور پریکٹس کی فصل تم نے ایک بار کھا لی، تو پھر ساری زندگی تم جاب کی طرف نہیں جاؤ گے. یہ ایسے مزے، اس میں جس چیز کو ہم سب سے ڈاؤن رکھتے ہیں، اپنی لاسٹ پریورٹی، وہ کیا ہوتا ہے؟ پریکٹس. اور اس کی جو لیسٹ اور لاسٹ پریورٹی پریکٹس ہے لوگوں کے ذہن میں، یہ اس پروفیشن کا اور باقی پروفیشن میں سب سے ٹاپ پر ہے. تو یہ چیز کسی اور پروفیشن میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. تو بہت شکریہ جی، تھینک یو.